ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں میزبانی خدا پروگرام لے کر حاضر ہوں. ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے 12ویں منزل میں مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، یعنی آج 12 ماہ مبارک رمضان ہے. مولانا موصوف روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں آج بھی موجود ہیں، آپ کے مسائل کے جوابات اور حل پیش کرنے کے لیے. آپ کا کام صرف ٹیلی فون اٹھانا ہے اور سوالات پوچھنا ہے، لیکن ابھی نہیں. ابھی مولانا آج کے دن کی دعا کی تلاوت کریں گے اور تلاوت کے بعد اس کی وضاحت فرمائیں گے. پھر اس وضاحت کے بعد آپ کال کریں گے. میں پروگرام شروع کر رہا ہوں. آئیے سب سے پہلے میں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے مولانا کا زینبیہ اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور، جیسا کہ ہمارا دستور ہے کہ ہم یومیہ دعا سے پروگرام شروع کرتے ہیں، تو آج 12ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین. یقیناً یہ دعا جس کو جناب ابن عباس نے ہر روز سرکار رسالت مآب سے نقل کیا ہے، یہ 12ویں دن کی دعا ہے، جس میں خدا سے یہی دعا کی جا رہی ہے، پروردگارہ ہمیں سنوار دے ستر اور عفاف سے. ستر اور عفاف کے معنی بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ستر اور عفاف سے ہم کو سنوار دے، ہمیں زینت دے دے. اور پروردگار قناعت اور کفاف، یعنی قناعت اور کافی جو چیزیں ہیں اس کا لباس ہمیں پہنا دے. خدایا ہمیں عدل و انصاف پہ آمادہ کر اور ہمیں محفوظ رکھ، بچا دے ہر اس چیز سے کہ جس سے میں ڈرتا ہوں. بعصمت کا، تو معصوم ہے پروردگار. یا عصمت الخائفین، تمام ڈرنے والوں کی عصمت پناہ گاہ. یقیناً اس دعا میں جو لفظ آیا ہے ستر، کتنا بہترین لفظ ہے یہ. ستر کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کی گناہوں کو چھپانا، لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالنا. عجیب تعبیر ہے، عجیب دعا ہے. انسان لذت کے ساتھ اگر اس دعا کو پڑھے سمجھ کے، زینی فیہ بالستر، ستر سے یعنی مجھے ایسا بنا دے کہ میں لوگوں کے گناہوں کو چھپانے والا بن جاؤں، لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالنے والا بن جاؤں. ستر کا یہ مطلب ہے. واقعاً مولا متقیان نے عجیب خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، ایھا الناس طوبیٰ، اے لوگوں خوشا بحال اس کے کہ جو اپنے عیب میں اتنا مشغول ہو جائے کہ دوسروں کے عیب سے وہ دور ہو جائے. طوبیٰ لمن شغلہ، یعنی وہ انسان بہت ہی خوشحال، خوش قسمت ہے کہ جو اپنے عیب کو دیکھتا ہے، اپنی کمیوں کو دیکھتا ہے، اپنی برائیوں کو دیکھتا ہے، دوسروں کے عیب کو نہیں دیکھتا ہے. جب اپنے عیب پہ دیکھتا ہے تو دوسروں کے عیب کی طرف توجہ ہی نہیں ڈالتا. مولا متقیان نے فرمایا کہ خوشا بحال ایسے انسان کے لیے. یقیناً انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی میں عیب ہے تو اس کو نہ دیکھیں. ہمارے دوست میں، ہمارے بھائی میں، ہمارے گھر والوں میں کسی میں عیب ہے اس کو نہ دیکھیں، بلکہ اپنے عیب کو دیکھیں، ان کی اچھائیوں پہ نگاہ ڈالیں. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم شہد کی مکھی کی طرح بنو، مکھیوں کی طرح نہ بنو.
کیوں؟ اس لیے کہ شہد کی مکھی جس جگہ پر بھی بیٹھتی ہے وہ پاکیزہ جگہ پہ بیٹھتی ہے، جو جہاں سے اٹھتی ہے وہ پاکیزہ غذا چھوڑ کے اٹھتی ہے، اور جس ڈالی پہ جاتی ہے اس کو توڑتی نہیں ہے۔ مکھی نہ بنو، کیوں؟ اس لیے کہ عام مکھی ہمیشہ گندگی پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ پورا جسم آپ کا صاف پاک، کوئی زخم نہیں، کچھ نہیں، مکھی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ کے خدا نخواستہ ہاتھوں پہ یا چہرے پہ کوئی زخم ہو جائے اور اس سے خون نکل رہا ہو، مکھی آ کے فوراً وہیں بیٹھے گی۔ نبی کریم فرما رہے ہیں لوگوں کے لیے شہد کی مکھی کی طرح بنو، مکھی کی طرح نہ بنو۔ لوگوں کی اچھائیوں پہ نگاہ ڈالو، برائیوں پہ نگاہ نہ ڈالو۔ اچھائیوں کو دیکھو، برائیوں پہ نہ۔ اور پھر دوسرا جملہ جو یہاں پر کہا ہے عفاف، یعنی گناہ نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی کسی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کی غیبت کرتا ہے 40 دن تک اللہ اس کی کسی دعا کو، کسی نماز کو، کسی روزے کو قبول نہیں کرتا ہے۔ 40 دن تک انسان عجیب ہے، روزہ رکھ کے دوسروں کا جو روزہ خوری کرتے ہیں، روزہ خور کو یہ کہتا ہے یہ روزہ نہیں ہے، اور اس کے بعد کیا معلوم اس کو کیا بیماری ہے، کیا معلوم اس کی کیا مجبوری ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ ایک انسان مثلا جو اس جگہ پہ چند دنوں سے زندگی گزار رہا ہے، کیا اس نے 10 روز کی نیت کیا؟ نہیں ہو سکتا حالت مسافرت میں، اور ہم یہ کہیں فوراً، یعنی اپنے روزے کو برباد کر لیتا ہے انسان دوسرے کی غیبت کر کے 40 دن تک۔ اور پھر نبی کریم نے فرمایا من اغتاب مسلما فی شہر رمضان لم یوجر علی صیامہ، اگر کوئی ماہ مبارک میں کسی کی غیبت کرتا ہے تو اپنے روزے کا اجر نہیں پاتا ہے۔ میں اسی پہلے جملے پہ ہی اتنی تاکید کر رہا ہوں آپ سے کہ ہمارے لیے خدا نے جو موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو مزین کریں اس ماہ رمضان میں۔ ستر اور عفاف، ستر یعنی دوسروں کے گناہوں کو نہ دیکھیں، دوسروں کے عیب کو نہ دیکھیں، دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالیں، اور عفاف یعنی گناہ نہ کریں۔ یہ دو جملے جو اس آیت میں، اس دعا میں آئے ہیں، اس کے اوپر اسی 2 لفظ پہ توجہ فرمائیں۔ اور پھر لباس القنوع اور کفاف، یعنی واقعاً قناعت کا لباس، بہترین چیز قناعت ہے انسان کے لیے۔ اگر انسان قناعت سے وابستہ ہو جائے تو کبھی کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا۔ روایت میں ہے عز من قنع وذل من لم یقنع، جس نے اپنے آپ کو قانع بنایا، قناعت کے لیے قدم بڑھایا، وہ عزیز ہے، اور جس نے نہیں بڑھایا وہ ذلیل ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان کو عزت ملتی ہے۔ علماء کا تذکرہ ہے، ہمارے استاد نے بتایا ایک شیخ زاہد تھے تہران میں، ان کے پاس جب بھی کچھ سامان آتا تھا بس اپنی ضرورت کے لیے جتنا ہوتا تھا اس وقت کے لیے، بوری آئی چاول کی ایک پیالے میں بس اس وقت کے لیے ضرورت کے لیے نکال کے باقی سب فقیروں میں بٹوا دیا۔ خدا عزیز بنا دیتا ہے جو قناعت پسند کرتا ہے۔ لوگ جب وہ جہاں سے گزر جاتے تھے سب سلام کر کے احترام سے ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا تہران میں مسجد جامع سے لے کے شاہ عبدالعظیم تقریباً کئی کلومیٹر کا علاقہ، 20 کلومیٹر تقریباً، اتنا لمبا علاقے پہ صرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے ان کی تشییع جنازہ میں۔ خداوند عالم نے کہا ہے من قنع عز، جس نے بھی قناعت حاصل کیا وہ عزیز بن گیا۔ لہذا یہاں پہ دعا یہی ہے کہ لباس قناعت ہم کو پہنا دے، اور پھر عدل و انصاف، یعنی انسان دعا کر رہا ہے اس ماہ مبارک میں کہ عدل و انصاف سے کام لے۔
چھوٹی سے، یعنی کوئی یہ انسان نہیں کہہ سکتا کہ ہم کسی منصب پہ جائیں، عہدے پہ جائیں تبھی ہمیں عدالت، نہیں، ہر انسان خود اپنے آپ سے عدل و انصاف کرے، اپنے گھر والوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے عدل و انصاف سے کام لیں تاکہ اس روزے کی، اس عبادت کی لذت مل سکے۔ اور پھر خدا کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ تمام خوف سے محفوظ رکھے، کیونکہ وہ تمام ڈرنے والے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان سب کی پناہ گاہ ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو ستر اور عفاف پر عمل کرنے، یعنی اپنے عیوب کو دیکھنے اور دوسروں کے عیوب پہ پردہ ڈالنے والوں میں اور گناہوں سے بچنے والوں میں قرار دے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ تھے مولانا جو آج کی دعا آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرما رہے تھے اور اس کی وضاحت کر رہے تھے۔ پروردگار عالم قناعت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قناعت پسندی اسلام کا وہ محبوب ترین عمل ہے جس کے ذریعے انسان بلندیاں حاصل کر سکتا ہے۔ ہمیں یہ دعائیں اسی لیے معصومین نے بتلائی ہیں کہ ہم ان دعاؤں کے سہارے اپنی زندگی گزاریں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں، تو یقیناً ہمارے لیے یہ کارآمد اور مفید ہوگی، اور دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ ناظرین، آئیے، اب ہماری لائن اوپن ہو گئی ہے، اب آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے آپ اپنے مسائل ہم سے ابھی دریافت کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ پروگرام آپ کے سوالات کے اوپر مبنی ہے، یعنی آپ ادھر سے سوالات کرتے ہیں اور پھر مولانا اس کا جواب دیتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے پاس کال آ رہی ہے، آئیے ہم پہلی کال لیتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا، وہ نماز پڑھتے ہوئے ٹھیک آ گئی تو اس میں شکر الحمدللہ بول سکتے ہیں؟ واجب نماز پڑھ رہے تو ٹھیک آ گئی، ہمیں کی طرح عادت ہے تو بولے شکر الحمدللہ، تو واجب نماز میں ایسا بول سکتے ہیں کیا؟ اور سوال یہ ہے جی ہلو، آپ کی آواز کٹ گئی تھی، آپ کو کر رہی ہے؟ جی ابھی آئی؟ اچھا، میں آپ سے ذرا نیٹ ورک میں آئی ابھی؟ جی جی آئی۔ اچھا، تو دوسرا سوال دیکھو، سحری کے بعد ہم سحری کے بعد نماز وتر پڑھ رہے تھے اور ہمیں کھٹی ڈکار آ گئی، تو کیا اس دوران پانی پی سکتے ہیں؟ اچھا، سحر کے بعد کا مطلب وقت ختم ہو گیا؟ نہیں، وقت چالو تھا، میں وتر پڑھ رہی تھی اور تیری پر دعائیں سحر آ رہی تھی، جی، تو کھٹی ڈکار آ گئی، تو کیا وتر کے دوران ہم پانی پی سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک، بہتر، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ مولانا بھی آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اوکے۔ بس۔ جی ناظرین، آپ بھی اسی طریقے سے ٹیلی فون اٹھائیے اور کال کیجئے۔ ابھی آپ کے سامنے جو اسکرین ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ٹو آسک کوسچنس، اس کے آگے نمبر ایک لکھا ہوا ہے 9619648993۔ اس نمبر پہ آپ ابھی ڈائل کریں گے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں ریسیو کروں گا آپ کی کال، اور آپ اس نمبر پہ ڈائل کر کے اپنا سوال ابھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ پروگرام ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہے، لہٰذا اس میں روزے سے متعلق، مبطلات صوم سے متعلق، احکام صوم سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں، عبادات سے متعلق، نماز سے متعلق، وہ مسائل آپ اس وقت ابھی پوچھ سکتے ہیں۔ لہذا آپ سب سے میری گزارش ہے، میری درخواست ہے کہ آپ ابھی ٹیلی فون اٹھائیے۔ بڑے ناظرین، بڑی تعداد میں ناظرین اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے یہ پروگرام زینبیہ چینل کے ذریعے جہاں بھی جا رہا ہے وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن یوٹیوب کے اوپر بھی ہمارا یہ پروگرام براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ لہذا آپ ابھی جائیے یوٹیوب کے اوپر، زینبیہ چینل لائیو آپ لکھیے اور کلک کیجئے، فوراً ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو آپ دیر نہ کیجئے، ابھی ٹیلی فون اٹھائیے اور ابھی اپنا مسئلہ
ہمارے پاس پیش کیجئے, ہم مولانا کے حضور لے کے چلیں گے, مولانا اس کا جواب دیں گے. جب تک آپ کی کالز آ رہی ہیں, ابھی ہم سے سوال کر لیا سکینہ آپا نے حضور, تو اس کا جواب آپ دے دیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے, واجب نماز کے درمیان اچانک چھینک آ گئی. اب جب چھینک آتی ہے تو ایک عادت ہے الحمدللہ کہنے کی, تو نماز کی حالت میں ہم نے اگر الحمدللہ چھینک کے بعد کہہ دیا تو کیا اس پہ نماز پہ کوئی اثر پڑے گا؟ کیونکہ بھولے سے کہا ہے اس لیے نماز صحیح ہے. اور کچھ ایسی چیز بڑھ ہی گئی ہے, یعنی نماز میں بڑھ گئی, الحمدللہ ذکر خدا ہے, لہٰذا کوئی عرض نہیں. لیکن اگر کوئی اور چیز بڑھتی تو سجدہ سہو ضرور ہو جاتا. لیکن بہرحال انسان کو یہ توجہ رکھنا چاہیے کہ ماہ مبارک, ماہ رمضان ہو یا عام دن ہو, نماز کی حالت میں توجہ نماز کی طرف ہونی چاہیے. اور جب نماز کی طرف توجہ ہوگی تو انسان کو اپنی سلامتی کی فکر نہیں ہوگی کہ چھینک آنے پہ الحمدللہ کہے. کیوں الحمدللہ کیوں کہا گیا ہم سے چھینک آنے پہ؟ جب چھینک آتی ہے تو انسان کی سانس سیکنڈ کے کچھ حصے کے لیے رک جاتی ہے, اور جب دوبارہ سانس آتی ہے تو ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ الحمدللہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں دوبارہ زندگی مل گئی ہے. تو اب خدا سے راز و نیاز میں ہیں تو وہاں پر اپنی سلامتی کی فکر میں نہ رہیں. واہ, جزاک اللہ. ہیلو, السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, وہاں سوال یہ تھا کہ جیسے نماز میں کوئی اگر کوئی رکن چھوٹ جائے, کچھ رہ جائے, سجدہ یا کوئی بھی چیز, تو بہتر کیا ہے کہ اگر دوبارہ نماز پڑھ لی جائے یا سجدہ سہو کیا جائے, بہتر کیا ہے؟ ٹھیک, بہتر ہے جناب. اور کوئی سوال؟ جی بس. ٹھیک ہے, ابھی مولانا آپ کو جواب دیں گے, لیکن اس کے بعد اور آپ کی طرف سے بھی انشاءاللہ سوالات آنے چاہیے. جی 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 جی. خدا حافظ. جی. بالکل ناظرین, آپ ایسے ہی ہم سے کال کرتے رہیں اور اپنے سوالات درج کراتے رہیں. آئیے ہم چلتے ہیں مولانا کی طرف. پہلا سوال ابھی سکینہ آپا نے پوچھا تھا, اس کا جواب دیا مولانا نے کہ اگر بالکل بے اختیاری کے طور پر الحمدللہ ہم نے کہہ دیا تو ظاہر ہے کہ اس سے نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر انٹینشنلی کوئی کہے اس تصور کے ساتھ کہ مطلب وہ ہماری جان میں جان آ گئی اور ہم بچ گئے, اور اس تصور کے ساتھ, تو اپنا خیال رکھنے کے لیے اس قسم کا ذکر کرنا بھی درست نہیں ہے. نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے اور صرف للہیت ہونی چاہیے. بہرحال نماز آپ کی صحیح ہے. ایک سوال اور حضور کے سحر کے بعد ہم نماز وتر پڑھ رہے تھے اور ابھی ختم سحر باقی تھی, دعائے سحر ہو رہی تھی, اس وقت ہمیں کھٹی ڈکار آ گئی اور ہم نے جا کر جلدی سے پانی پی لیا, تو کیا ہمارا روزہ صحیح ہے؟ ظاہر سی بات ہے, جب وقت باقی ہے تو اس میں دعا کے بیچ میں پانی پینے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. دعائے سحر آپ پڑھ رہی ہیں اور پانی پی لیا اس میں, یا دعائے سحر پڑھ کے ابھی ترک سحر کا وقت باقی ہے کہ سحر کر سکتے ہیں, اور پانی پی لیا دعائے سحر پڑھنے کے بعد بھی, تو کوئی حرج نہیں ہے, روزہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو روزہ آپ کا انشاءاللہ صحیح ہے. اور کھٹی ڈکار وغیرہ آنے سے بھی روزے پہ اثر نہیں پڑتا. اگر ڈکار آ جائے, منہ میں کچھ آ جائے تو پھر تھوک دے, اسے تھوک دینا ہے, بالکل تھوک دینا ہے, تھوک دینا ہے, تو روزے پہ اثر اختیاری نہیں پڑے گا. جی انشاءاللہ. ہلو, جی جناب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال پوچھیے جناب آپ. جی جناب, بالکل سوال پوچھیے, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ سوال پوچھیے. میں یہ سوال تھا جی. صبح صحیح کرنے کے وقت اگر مطلب آدمی ناپاک ہے جی
तो वो चोरी कर सकता नहीं और इसमें पहले बिजनेस करना जरूरी है और उसके बाद चोरी कर सकता है। ठीक, बेहतर है जनाब। और कोई सवाल? ये सवाल है। ये कहां से कॉल कर रहे हैं आप? मैं जोड़न से कॉल कर रहा हूँ। बेहतर, बेहतर है। मौलाना आपको अभी जवाब देते हैं इंशाल्लाह। मेरा नाम ठीक है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप देखते रहे प्रोग्राम, अभी मौलाना आपको जवाब देते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। जी, नमाज पढ़ने में ये सवाल पूना से फिरोज भाई का है। नमाज पढ़ने में अगर कोई रुकन छूट जाए, मसलन रुकू छूट जाए, सजदा छूट जाए, एक इस तरह से, तो ऐसे आलम में हम सजदे सहू करके नमाज मुकम्मल कर लें या नमाज तोड़ के फिर से पढ़ें? देखिए, जहाँ पर जो शर्तें बयान की गई हैं उसके मुताबिक है। अगर रुकन में से कुछ छूट गया, नमाज के 11 अरकान हैं, उसमें से 5 रुकन हैं और 6 गैर रुकन हैं। अगर इन 5 रुकन में से कोई एक चीज़ छूट गई तो नमाज बातिल है। लिहाजा रुकन नहीं, हाँ गैर रुकन में अगर कुछ छूट गया, कुछ बढ़ गया, तो उसके लिए सजदे सहू रखा ही गया है। सजदे सहू करके इंसान अपनी नमाज को मुकम्मल कर सकता है। कुछ भी बढ़ने से या कम होने से सजदे सहू के ज़रिए इंसान नमाज मुकम्मल कर सकता है, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। शुक्रिया। हेलो, प्लीज़ आप जब कॉल कीजिए तो अपने टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर लीजिए। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ, जब आपकी तरफ टीवी चलता है और आपने टेलीफोन लगा दिया तो आपके घर की टीवी की आवाज़ भी इधर आती है, तो उसकी वजह से हम आपके सवाल नहीं सुन पाते हैं, और जब सवाल नहीं सुन पाएंगे तो आप तक जवाब कैसे पहुँचेगा। लिहाजा पहले जब कॉल लगाइए तो पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए, फिर आप कॉल लगाइए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। हम आपके सवालात के मुंतज़िर हैं। हेलो, मौलाना, मैंने ये पूछा था कि वित्र की नमाज पढ़ रही थी और लगा आ रही थी, नमाज के दौरान पानी पी सकते क्या? वित्र की पढ़ रही थी लेकिन सहर का वक्त बाकी था ना। हाँ, सहर का वक्त बाकी था, लेकिन नमाज के दौरान पानी पी सकते क्या? दौरान नमाज पानी पी नमाज पढ़ रही थी मैं। वित्र की नमाज। दौरान नमाज जो है, नमाज पढ़ने के लिए नमाज के दौरान अगर नमाज की हालत बाकी है तो आदमी फ़ौरन पानी पी लिया तो उसमें कोई हरज नहीं है। देखने वाला ये न कहे कि ये पानी पी रहे हैं या ये कोई और काम कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप खड़ी नमाज वित्र पढ़ रही है और बगल में किसी चीज़ पर पानी रखा है और आपने हाथ बढ़ा के पानी पी के गिलास वहीं पर रख दिया, पानी वापस रख दिया, जो भी चीज़ बर्तन था, तो इसमें नमाज में कोई हरज नहीं है, कोई हरज, नमाज सही है और इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर आप नमाज पढ़ते हुए नमाज छोड़ के गई और फिर दूर से पानी उठाया, पी के और फिर नमाज, तो ये नमाज सही नहीं होगी। तो क्या ये अमल हुजूर वाजिबी नमाज में भी कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर इंसान मुस्तर यानी वाक़ईन प्यास इतनी तेज़ लग जाए कि इंसान से बर्दाश्त न हो रही हो, कि नमाज पढ़ने में वो प्यास रुकावट बन रही हो और पानी रखा हुआ है पास में, तो मसलन तशहुद में बैठा हो, पानी रखा हुआ है, पानी पी लिया इंसान ने, बस इतना पिए कि ज़रूरत पूरी हो जाए और नमाज में वक्फा ना हो, नमाज की शक्ल ख़राब ना हो। शक्ल नमाज अगर बाकी है और पानी पी लिया वाजिब नमाज में, तो नमाज सही है। आप समझ गई, यानी आप खड़ी हैं, क़याम की हालत में हैं, आप सूरह पढ़ रही हैं, क़िबले से रुख नहीं हट रहा है, और बिल्कुल उस वक्त आप दुआ पढ़ते पढ़ते आपको खट्टी डिकार आ गई। अब आप ज़ाहिर है कि नमाज मुकम्मल करेंगी तो ये डिकार मिर्च लगेगी, आपको गले में प्रॉब्लम होगा, तो फिर आपकी नमाज पे ज़ाहिर असर पड़ेगा। अब आपके सामने बिल्कुल गिलास में पानी रखा हुआ है, तो अब इतनी इजाज़त है कि आप सूरह पढ़ते हुए उसको धीरे से उठाइए, एक घूंट पी करके जल्दी से रख दीजिए, किसी को पता भी ना चले, किसी को एहसास भी ना हो, नमाज की जो सूरत और कैफियत है वो बरकरार रहे। ऐसे ही आप तशहुद में हैं, बैठी हुई हैं,
اور سامنے گلاس رکھا ہوا ہے تو پی لیجئے. گلا خشک ہو رہا ہے, آپ سے سورہ ہی نہیں پڑھا جا رہا ہے, تو اب آپ اٹھائیے, ایک گھوٹ پی لیجئے اور پی کے جلدی سے رکھ دیجئے. تو یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں نماز پڑھ رہی تھی اور گٹ 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 پورا گلاس پی رہی ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہم پورا گلاس پیئیں گے تو نماز کی کیفیت ختم ہو جائے گی, حالت ختم ہو جائے گی. لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے, ضرورت بھر لیا جا سکتا ہے. گونڈی سے ابھی سوال ہے حضور کہ اگر کوئی شخص وقت سحر آ جائے اور وہ ناپاک ہو, اسے غسل کی ضرورت ہو, تو ایسے عالم میں وہ کیا کرے؟ غسل پہلے کرے پھر سحر کھائے, یا سحر کھانے کے بعد پھر غسل کر سکتا ہے؟ وقت کے اوپر ہے. اگر اتنا وقت ہے کہ سحر کھا لے گا اور غسل کرے گا اور اذان کا وقت نہیں ہوگا تو کر سکتا ہے. لیکن اگر اتنا وقت کم ہے تو پہلے غسل کرنا ضروری ہے, سحر کھانا ضروری نہیں ہے. پہلے غسل کرے, اب اس کے بعد اگر وقت بچتا ہے تو پانی پی لیا, کچھ کھجور کھا لیا, ورنہ نجاست کی حالت میں اذان صبح تک باقی نہیں رہا جا سکتا. لہذا پہلے غسل کرے, بچتا ہے تو سحر کرے, اور اگر وقت فراوان ہے تو جس کو چاہے پہلے کر لے. ویسے بھی نجاست کی حالت میں کچھ کھانا مکروہ ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر انسان غسل کیے بغیر مثلاً کسی جگہ مہمان گیا ہے اور اسے نہانا واجب ہو گیا اور اب صبح صبح ناشتہ لگا ہوا ہے, تو آپ کم سے کم وضو کر لیں کہ وہ کراہت ختم ہو جائے. باوضو ہو کے ناشتہ کر لیں, اگرچہ یہ وضو سے کوئی واجب عمل یا کوئی نماز روزہ نہیں انجام دیا ہے, لیکن اپنے جسم کی کراہت ختم ہو جائے گی. جی بہت عمدہ. تو آپ کھا سکتے ہیں سحر, سحر کھانے میں کوئی رکاوٹ اور کوئی ممانعت نہیں ہے, روزے پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا. البتہ اس کے بعد آپ کو فوراً غسل کرنا ہے نماز کے وقت سے پہلے اس کے بعد نماز پڑھ لیجئے, روزہ آپ کا ہو جائے گا صحیح. حضور ایک سوال واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہمارے پاس اکثر آتے رہتے ہیں, اور ناظرین ہمارا یہی نمبر واٹس ایپ نمبر بھی ہے. بہت سے افراد ایسے بھی ہیں جو ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتے, تو ان کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. آپ واٹس ایپ پہ اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں, اسی نمبر پہ آپ واٹس ایپ کر دیجئے, ہم نیکسٹ ڈے آپ کو اس کا جواب دے دیں گے. تو ایسے ہی ایک سوال آیا تھا کہ یوم العید اور یوم عاشور روزے کی ممانعت کیوں ہے؟ یہ کال لے لیں پہلے ہم لوگ. ہلو ہیلو جی, السلام علیکم. اچھا ایک بار سوال تھا, یہ جواب دیا کہ وہ 11 چیزیں ہیں جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے, جی تو پھر بتا دیں گے تو تھوڑا آسان رہے گا. کیا کس چیز سے نماز پوری 11 چیزیں کیا کیا ہے؟ وہ 11 نماز باطل نہیں ہوتی ہے. 11 ارکان ایسے ہیں جس میں 5 رکن ایسے ہیں کہ جس کے چھوٹنے یا زائد ہونے سے یا کم ہونے سے نماز مکمل نہیں ہوتی. بہرحال مولانا انشاءاللہ آپ کو ابھی اس کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کیا میرا سوال یہ تھا کہ نماز بہتر کیا ہے, اگر پوری پہلے نماز بولا تھا بہتر ہے یا جی بالکل مولانا آپ کو پھر سے وضاحت کے ساتھ جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ اس سوال کی پھر یہ وضاحت چاہتے ہیں کہ وہ جو 11 ارکان ہیں اس میں سے کون کون سے ایسے ہیں جن کے چھوٹ جانے سے نماز باطل ہے, اور جن کے چھوٹ جانے پہ ہم سجدہ سہو کر لیں تو نماز ہو جائے گی. ارکان نماز 11 ہیں, اس میں مشہور قول کی بنیاد پر جو 5 رکن ہیں ان کے چھوٹنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. نیت, سب سے پہلے انسان کی نیت ہونی چاہیے. اگر نیت نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. نیت کے بعد انسان کو قیام کرنا ہے, یہ واجب ہے کہ کھڑا ہو, اور اب اس کے بعد تیسری چیز تکبیرۃ الاحرام ہے. تکبیرۃ الاحرام, اور اس کے بعد رکوع ہے اور سجدہ ہے. اب یہ اگر کسی نے دونوں سجدے ختم نہیں کیے, رکوع نہیں کیا, یہ رکن ہیں, ان کے بغیر نماز کسی بھی حالت میں نہیں ہوگی اگر یہ چھوٹ گیا. اور یہاں یہ قیام جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے. جی, قیام بھی بہت اہم ہے. بہرحال
قیام متصل و رکوع اس کو کہا جاتا ہے. تو اب یہ جو رکن ہیں اس میں سے کوئی بھی اگر نماز میں کم ہو گئے جان بوجھ کے یا بھولے سے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن جو اور 6 رکن ہیں جن کو غیر رکن کہا جاتا ہے اس میں جو قرات ہے، ذکر رکوع سجود ہے، تشہد ہے، سلام ہے، یہ ساری جو اور 11 چیزیں ہیں ان سے 6 چیزیں ہیں ان سے نماز باطل نہیں ہوتی ان کے چھوٹنے سے. اب یہ سوال کہ بہتر کیا ہے کہ نماز، تو بہتر انسان کی طبیعت اور بہتر انسان کا مزاج نہیں ہے، بہتر اطاعت پروردگار ہے. اطاعت کے لیے ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہاری نماز میں کوئی خلل ہے تو خلل کا علاج یہ ہے، سجدہ سہو ہے، نماز احتیاط ہے، قضا ہے، اس کے ذریعے سے نماز صحیح ہو سکتی ہے. لیکن بعض وقت ایسا انسان سوچتا ہے کہ نماز چھوٹ جاتی ہے انسان سے. تو اب اگر انسان بعض وقت ان چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے اور یہ سوچتے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہوا نماز، تو اب ایسی صورت میں انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اگر اپنی طبیعت کے مطابق مطمئن نہیں ہو رہی ہے تو نماز اگر پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر سے پڑھ سکتا ہے. لیکن واجب نہیں کیا گیا ہے، شریعت کی طرف سے لازم نہیں ہے. اگر انسان مطمئن نہیں ہو رہا ہے اور اطمینان کے لیے پھر سے پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں پڑھ سکتے. تو اگر آپ نے سجدہ سہو کر لیا اس کے چھوٹنے کی بنیاد پر تو نماز آپ کی صحیح ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کو کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہوئی کہ نہیں، تو ایسے میں آپ یقین کی منزل میں آنے کے لیے دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. ہلو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب ایک کوشچن تھا جی. کہ ہمارا اسکول ہے اور اس میں آج کل گورنمنٹ کی طرف سے جو ویکسینیشن کا کیمپ لگا ہوا ہے وہ اس کا آرڈر آیا ہے. جی. تو بچے جو ہے وہ اکثر بچے روزہ رکھتے ہیں، تو یہ ہم ویکسینیشن کروانا مطلب ضروری ہے میرے لیے کیونکہ آرڈر ہے گورنمنٹ کا، اور بچے جو روزہ ہے تو اس کے لیے کیا کریں؟ ٹھیک. تو کیا کریں؟ ان کو انجیکشن لگوا دیجئے بس، اور کیا کرنا ہے. لگوا دیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ روزے پہ کوئی اثر اور کوئی سوال ہے آپ کا اس کے علاوہ؟ نہیں مولانا آپ کو اس کا جواب دے رہے ہیں. آپ کے پاس اور کوئی سوال ہے اس کے علاوہ؟ جی نہیں، بس اس کو ایک تھوڑا سا کلیئر یہ کرنا تھا کہ دوسری کرنسی میں مطلب جیسے شیعہ اور مطلب اور سنی مطلب نہیں ہے کہ وہ روزے میں انجیکشن نہیں لگوا سکتے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب یہ کہ ہم نہیں لگوائیں کہ فورس کر کے نہیں لگوانا ہے. ٹھیک ہے، بالکل آپ کا سوال اب کلیئر ہوا کہ ہم فورس کر سکتے ہیں کیا. مولانا آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ. تو جی یہ سوال پوچھا گیا تھا یوم عید اور یوم عاشورہ. جی. تو یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. یوم عید روزہ رکھنا حرام ہے، یوم عاشورہ روزہ رکھنا شدت کے ساتھ مکروہ ہے. اور کل بھی بتایا تھا کہ مکروہ عبادت میں یعنی ثواب بالکل کم ہو جاتا ہے، اقل ثواباً ثواب کم ہو جاتا ہے. بہرحال اہل بیت اطہار علیہم السلام نے جو باتیں تعلیم کی ہیں اس کے مطابق میں پہلے یوم عاشورہ کے بارے میں بتا دوں کہ روزہ جو لوگ رکھتے ہیں یہ دشمنی اہل بیت میں رکھتے ہیں. بذات خود روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مکروہ قرار دیا اس دن، لیکن جس نیت سے لوگ امت اسلامیہ روزہ رکھتی ہے اس نیت سے یقیناً وہ حرام سے بھی بدتر عمل ہے، جو خوشی کے طور پر اور اس طریقے سے. تو اہل بیت کے چاہنے والوں کو جو روزہ رکھنے سے اس دن منع کیا گیا، فاقہ کرنے کو کہا گیا ہے عصر تک.
فاقہ ہی کریں, روزہ نہ رکھیں. آج کل اپنے عزاداروں کو, شیعوں کو بے عملی کی طرف لے جانے والے لوگ ورغلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھا جا سکتا ہے. نہیں, ہرگز نہیں. روزہ شدت سے مکروہ ہے, لہذا نہ رکھیں. لیکن عید کے دن منع ہے, کیونکہ وسائل الشیعہ میں روایت ہے, علل الشرائع میں آغا شیخ صدوق نے نقل فرمایا اس کو, خداوند عالم نے اس دن کو خوشی کا دن قرار دیا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو 30 دن کی عبادتوں کے بعد یا 10 دن کے عبادت کے بعد عید قربان میں, عید فطر ہو یا عید قربان, دونوں دن خدا چاہتا ہے اپنے بندوں کو نوازے. وہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی قسم کی خوشی پہ کوئی پابندی ہو. لہذا فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی اس دن اپنے آپ کو کھانے سے محروم کرے, پینے سے محروم کرے. نہیں, اس دن خدا چاہتا ہے کہ ہر خوشی میرے بندے کو ملے. لہذا عید کا دن خوشی کا دن ہے, اس لیے روزے کو حرام قرار دیا گیا ہے. سال میں 2 دن روزہ حرام قرار دیا گیا ہے, صرف اور صرف 2 دن, اور وہ عید فطر اور عید قربان ہے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. 2 دن پہلے میں نے پوچھا تھا, مرد اور عورت کی نماز کے اپنا کہتے ہیں تو سجدے میں کھڑے رہے گا تو چلو عورتیں کام جمع کر دیں, لیکن سجدے میں جاتے ہیں تو وہ لوگ بولتے ہیں, آدمی لوگ جو ہوتے ہیں ہاتھ اوپر کرتے ہیں, وہی جو ہے اوپر کرتے ہیں اور پنجے زمین پہ جماتے ہیں, لیکن لڑکیاں جو ہے عورتیں ان کو زمین پہ ہی ہاتھ رکھنا چاہیے. یہ بات صحیح ہے کیا, اٹھا سکتی ہے کیا؟ ٹھیک. ہاں, اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جب شام میں اہل سنت کی جو اذان آتی ہے رات کو, تو اس وقت اس رات کی نافلہ نماز پڑھ سکتے ہیں, اس شب کی نافلہ نماز, مطلب جب ان کی اذان کی آواز آ رہی ہے, ہاں ان کی اذان آ رہی ہے تو ہر رات کی نماز بھی ہوتی ہے, تو اس رات کو مطلب رات کی نافلہ نماز ہم پڑھ سکتے ہیں کیا ان کی اذان تک؟ ٹھیک. اوکے, خدا حافظ. اچھا یہ سمجھا دیجیے, ہم مجھے زمین پہ دیکھ سکتے پونی وغیرہ یا ایسا اوپر کر کے؟ بہتر, مولانا بھی جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. اوکے, خدا حافظ. خدا حافظ. جی حضور, ان کا ایک سوال پہلے تو ہم یہ بارہ بنکی والا لے لیتے ہیں, ویکسینیشن کا. یہ اسکول کی انچارج ہیں اور ویکسینیشن کیمپ گورنمنٹ کی طرف سے لگایا گیا ہے اسکول میں. اب ایسے عالم میں بچے روزے سے ہیں, بڑی بڑی بچیاں ہیں, بچے ہیں روزے سے ہیں, روزے کی حالت میں کیا انجیکشن لے سکتے ہیں؟ مذہب جعفری میں, مذہب اثنا عشری جعفری میں انجیکشن لگوانے میں, ڈرپ چڑھوانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں تک کہ حضرت آیت اللہ علماء آغا سیستانی دامت ظلہ العالی کا فتویٰ یہ ہے کہ طاقت کی غرض سے بھی اگر انسان روزے میں انجیکشن یا ڈرپ چڑھوا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, روزہ بالکل صحیح ہے. یعنی ایک مریض اور ایک کمزور انسان, مریض انسان کوئی بھی اگر یہ لگوا رہا ہے, لہذا کسی بھی قسم کا ویکسین لگوانا ہو یا کوئی بھی انجیکشن ہو, روزے کو باطل قرار نہیں دیتا. روزہ بالکل صحیح ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ دوسرے مذہب کے بچے بھی پڑھتے ہیں اور ان کے یہاں یہ شرط ہے کہ روزے کی حالت میں نہیں لگوایا جا سکتا انجیکشن, اور یہ ہے انچارج. اب کیا کریں, گورنمنٹ کا یہ لگوانا پڑے گا اور شریعت کے لیے نہیں لگوا سکتے. اب کیا کریں؟ جو جس شریعت کے مطابق ہے اس کے مطابق بہرحال اس سے عمل کرنا پڑے گا. ہم تو اپنی شریعت کے ذمہ دار ہیں, ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے. تو مولانا نے یہ بتایا کہ ظاہر ہے کہ مولانا اپنے مسائل کے مطابق ہی احکام بیان کریں گے, لہذا انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر کسی کے یہاں ممانعت ہے کہ اس حالت میں نہیں لگوایا جا سکتا تو ممکن ہو تو تھوڑا سا گورنمنٹ سے ٹائم لے لیا جائے, کچھ دنوں کے بعد لگوا دیں گے, یا کچھ بچے جو لگوا سکتے ہیں انہیں لگوا دیا جائے اور جو نہیں لگوا سکتے ہیں انہیں فی الحال روک دیا جائے, نماز کے بعد لگوائیں, نماز کے بعد لگوا دیں. ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے,
یعنی لگانے والے اگر شام کو آ جائیں تو ویل اینڈ گڈ، ان کو نماز کے بعد بلا کے لگوا دیجئے. وہ بھی اویلیبل نہیں ہے تو ایک 10-15 دن رک جائیے، 15 دن کے بعد لگوا دیجئے گا. ابھی تک ویکسین نہیں لگی ہے تو 15 دن اور رکنے میں کیا پرابلم ہے؟ تو کوشش یہ کیجئے کہ کسی کے شرعی مسائل بھی مجروح نہ ہوں اور ہمارا کام بھی ہو جائے. ظاہر ہے ہمیں گورنمنٹ کے تمام قوانین پہ بھی عمل کرنا ہے، البتہ ان سے ٹائم لیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سکینہ آپا نے حضور ایک دن اس کے پہلے بھی سوال کیا تھا اور آج پھر وہ سوال وضاحت چاہتی ہیں. اس دن وہ شاید مسافرت میں نکل گئی تھی، دیکھ نہیں پائی تھی. نماز کی حالت میں مردوں کی پوزیشن الگ اور خواتین کی پوزیشن الگ ہے، تو اگر سجدے میں جاتے ہیں تو اس وقت کیا پوزیشن ہونی چاہیے خواتین کی اور مردوں کی؟ کوئی خاص فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو خواتین کو اجازت ہے کہ اپنی یہاں یہ کونی سک یعنی اس ہاتھ کو صرف ہتھیلیوں کو نہیں بلکہ پورے ہاتھ کو زمین پہ رکھ سکتی ہیں. باقی کوئی ایسی کوئی فرق نہیں ہے. اور پیر کے فاصلے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ ظاہر ہے کہ وہ تو پورے مکمل حجاب میں ہے اور پیر بس وہی انگوٹھا رہنا اور چاہیے. یہ مستحب میں سے ہے. خواتین کے لیے نماز کی جو مستحبات قرار دی گئی اس میں سے ہے، جیسے کہ ہاتھ کو سینے پہ رکھنا یا کونیوں تک ہاتھ کو زمین پہ رکھنا، سب مستحبات میں سے ہے. اور تفصیل کے ساتھ مستحبات کو بیان کیا گیا ہے، بطور خاص مفاتیح الجنان میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس سے بہرحال یہ مکروہات ہیں، تو اگر اس پہ عمل بھی ہو گیا تو اس سے نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن آپ نے جو کہا ہے سکینہ آپا وہ بالکل صحیح ہے کہ مرد جو ہیں وہ ہتھیلی زمین پہ ٹیکیں گے سجدے کی پوزیشن میں، اور خواتین کے لیے بہتر ہے کہ یہ پورا یہاں سے لے کے یہ پورشن ایسے رکھے اور رکھ کر کے سجدہ کریں. اس طریقے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اگر نہیں رکھا اس طریقے سے تو نماز بہرحال ان کی بھی پوری ہو جائے گی. جب اذان کی آواز آ رہی ہو اور اس وقت ہم نافلہ پڑھ رہے ہوں، نافلہ نماز، تو کیا نماز ہماری ہو جائے گی؟ برادرین اہل سنت کی اذان شروع ہو گئی اور ہم نافلہ پڑھ رہے تھے. کوئی حرج نہیں ہے نماز کے وقت، اذان کے وقت نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. ایون کوئی بھی اذان ہو رہی ہے، کوئی بھی اذان ہو، کسی کی بھی اذان ہو، کسی کی بھی اذان کی آواز آئے اس وقت آپ نافلہ پڑھ رہی ہیں تو نافلہ پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ تو آپ کہ ماں اور بیٹا کے نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ کتنے فاصلے میں ہونا چاہیے دونوں کو؟ ہاں، ماں اور بیٹا. جی ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ جی، اور ایک جو ہے کہ دعائیں مجید کی جیسے 13، 14، 15 کو زیادہ فضیلت ہے، تو ایسا کیوں؟ یہ تو اس کیوں کا تو جواب صرف یہی ہے کہ رمضان ہی میں روزہ کیوں؟ نہیں یہ 3 دن محسوس کرے رہے ہیں. جی میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہم کو ڈیلی ہوتے ہیں لیکن آگے سوال ہے مسجد تو ہم اس کے جواب دیتے ہیں. جی تو انشاءاللہ مولانا آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں. بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ. تو یہ ہو گیا ان کا جواب کہ نافلہ پڑھا جا سکتا ہے. اب پونا سے ابھی ہماری بہن نے ایک سوال کیا ہے تو ان کا جواب آپ دے دیجئے حضور کہ ماں اور بیٹے ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بس بیٹا آگے رہے گا، ماں کو پیچھے رہنا پڑے گا. کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ اگر جگہ کی تنگی ہے مکمل پیچھے ہونا چاہیے، بالکل یعنی ایسے پیچھے کہ مرد آگے ہو اور عورت پیچھے. اور اگر جگہ کی تنگی ہے تو کم سے کم مرد عورت کی سجدگاہ جو ہے وہ مرد کے جہاں پر سجدے کی حالت میں جب جا رہے ہیں تو اس کے پیر سے تھوڑا سا آگے تک رہے. ایسا نہ ہو کہ بالکل برابر میں ہو، یعنی لگے کہ ہم پیچھے ہیں. پیچھے ہیں. جی برابر اس میں میں نہیں ہونا. اچھا، اس میں کوئی فاصلہ، کوئی پردہ، کوئی چادر، کسی چیز نہیں کی کوئی ضرورت؟ پردہ چادر کی ضرورت نہیں. کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. نہیں.
ٹھیک ہے، یعنی برابر میں نہیں پڑھ سکتے، اور نہ ہی عورت خاتون آگے ہو سکتی ہے. ہاں، اچھا ایسے ہی ظاہر ہے کہ جب بیٹا پڑھ سکتا ہے تو شوہر بھی ایسے ہی پڑھ سکتا ہے، جی کوئی بھی محرم. جی جی تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. محمد میاں آگے پڑھیں گے، آپ پیچھے پڑھیں گی. آس پاس نہیں پڑھ سکتے دونوں، خواتین اور جینٹس دونوں ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، ساتھ نہیں پڑھ سکتے. ہمیشہ مرد آگے ہوں گے، لڑکے آگے ہوں گے اور خواتین پیچھے ہوں گی. تو اس طریقے سے آپ پڑھیے. جگہ ہے تو ظاہر ہے کہ ٹھیک ٹھاک پیچھے ہونا چاہیے. لیکن اگر فرض کیجئے بہت چھوٹا گھر ہے، ممبئی کی کھولی میں نماز پڑھی جا رہی ہے، تو وہاں تو مسائل آتے ہیں، اور دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے تو اس میں اتنا ہو کہ کہا جائے کہ لڑکا آگے ہے اور آپ پیچھے ہیں، اتنا احساس ہونا چاہیے. انہوں نے ایک سوال کیا ہے حضور کے دعائے مجیر کہ یہ 3 دن کیوں مخصوص ہیں ماہ مبارک رمضان میں، باقی دنوں میں کیوں نہیں؟ خداوند عالم نے بہت سے اعمال معین کیے ہیں جن کو تاریخ اور دن کے ساتھ معین کیا ہے، اور اس کو ایام 20 کہا جاتا ہے. اور یہ ایام 20 جو 13, 14, 15 ہے، وہ بھی شعبان اور رجب کے بھی دنوں کو ایام 20 کہا جاتا ہے. لیکن ماہ رمضان سے ہی صرف یہ مخصوص ہے. یہ وہ دعا ہے کہ جو مقام ابراہیم پہ سرکار رسالت مآب کو جناب جبریل نے تعلیم کیا تھا، اور بہت اس کے فضائل، بہت ثواب ہیں. جس نے سارے اس کے فضائل بیان کیے ہیں، جس نے اس کی ساری برکتیں بیان کی ہیں، مثلا یہی کہ مقروض کے قرض ادا کرنے کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے، نہیں معلوم خداوند عالم کی پناہ حاصل کرنے کے لیے، رحمتوں کو طلب کرنے کے لیے، غموں کو برطرف کرنے کے لیے، بہرحال تمام مشکلات کے حل کے لیے، جس نے یہ ساری چیزوں کے لیے بتایا ہے کہ یہ تمہارے لیے کارساز ہے، اسی نے یہ بتایا ہے کہ 13, 14, 15 ماہ رمضان کو پڑھنا ہے، ان کی شبوں میں پڑھنا ہے، یعنی شب 13، شب 4، شب 5. تو یہ اصل میں یہ دعا جس نے تعلیم کیا ہے، جس نے بتایا ہے، اسی نے یہ کہا ہے. تو یہ اپنے سے، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل دن تاریخ اس کی ہے. مناجات شعبانیہ بہت سے علماء پورے سال پڑھتے ہیں. دعائے ابو حمد شمالی قنوت میں علماء پورے سال پڑھا کرتے ہیں، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل تاریخ اس کی یہی ہے. تو آپا امید ہے کہ آپ کو جواب مکمل طور پر مل گیا ہوگا. جو اعمال جن ایام میں مخصوص کیے گئے ہیں، ان اعمال کو اسی وقت انجام دینے میں فضیلت ہے. اس سے ہٹ کر کے یقیناً دعائیں ہیں اور معصور دعائیں ہیں، لہذا انہیں کبھی بھی پڑھا جائے تو انسان موجب اجر قرار پائے گا، اسے ثواب ملے گا. لیکن بہتر عمل یہی ہے کہ جس عمل کو جس دن، جس وقت، جس طریقے سے بیان کیا جائے، اسے ویسے ہی انجام دیا جائے. بہت شکریہ. ناظرین ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے، ابھی آپ کال کر سکتے ہیں. کچھ ناظرین ایسے ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ ہم کال کریں یا نہ کریں، تو آپ سوچئے نہیں، اب آپ کے کال کرنے کا وقت ہے. آپ جلدی سے ٹیلی فون اٹھائیے اور نمبر آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے، اس نمبر پہ کال کیجئے اور کال کر کے ابھی اپنا مسئلہ ہمارے حوالے کیجئے. ہم آپ کے سوال کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارے پاس بڑی تیزی کے ساتھ سوالات اب تک آئے ہیں. ہم اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ یوں ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. آئیے آپ جلدی سے ٹیلی فون اٹھائیے اور ابھی آپ کے سامنے اسکرین پہ ایک نمبر موجود ہے، اس نمبر پہ کال کیجئے اور کال کر کے اپنا مسئلہ پوچھ لیجئے. مولانا آپ کے مسئلے کا حل ابھی پیش کریں گے انشاءاللہ. یہ جو سوالات آتے ہیں ناظرین، میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کے مسئلے پوچھنے کی بنیاد پر دوسرے بہت سے افراد کا فائدہ ہوتا ہے، لہذا آپ تکلف نہ کیجیے، آپ بھی پوچھئے. ہماری بھی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، دوسروں کی نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سب کا فائدہ ہوتا ہے. تو آفٹر آل آپ کے ایک چھوٹے سے مسئلے کے ذریعے آپ کا بھی ثواب، ہمارا بھی آپ کا بھی فائدہ، ہمارا بھی فائدہ، دوسرے ناظرین کا بھی فائدہ. میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ بہت سے افراد چھوٹے موٹے سوال کو پوچھنے میں تکلف کرتے ہیں. تکلف نہ کیجیے، کال کیجیے. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب
हमारे फाइल में तफसील लगी हुई है कलवर के जी पर्दे के नीचे, जी और उसपे तेल लगा हुआ है, और दूसरे नहाते तो पानी नहीं पहुंचता, उसके वजू करते हैं तो पानी नहीं पहुंचता, 2-3 दिन में बात खोलते हैं। ठीक वजू भी ऊपर से करते हैं, ठीक। ऊपर से कोई ताल्लुक नहीं है। जी यही है समझे में, ठीक। पानी वहाँ नहीं पहुंचता, उस तरह की पानी पहुंचना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल है आपका? एक और ये है कि पहले घर पे रहती है समान उधर करे जी जी पूरी में देखा उर्दू चले जन्म लिया है जी थोड़ा टाइम बैठते हैं कि घर जाते हैं। अब तो ये क्या है प्रोग्राम कमेटी के मस्जिद देखते हैं सुनते हैं, जी तो सजाया था तो लोग जाते हैं मकान में भर जाता जी ये थोड़ा खामी होती है उसमें भी ये एक साथ करने लेना पड़ता है। जी अगर ज्यादा करता हो तो बेहतर करता है, ये कर सकती है। ठीक, बेहतर जनाब। कहाँ से कॉल कर रहे हैं? ठीक है मौलाना, आपको अभी जवाब देते हैं। अल्लाह आपको सेहत दे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। जी हुजूर, अब ये इन्होंने सवाल किया है कि हमारे तलवे पे पट्टी लगी हुई है, टेप लगा हुआ है ज़ख्म की बुनियाद पर, और ज़ाहिर है कि गुस्ल करेंगे तो पानी नहीं पहुँचेगा, वज़ू करेंगे तो पानी नहीं पहुँचेगा, तो हम क्या करें इस चीज़? अगर गुस्ल वाजिब है तो वहाँ पर पट्टी की जगह पर जहाँ पट्टी बंधी हुई है वहाँ पर सिर्फ खिला हाथ फेर दें, गुस्ल जबीरा करें, पानी ना पहुँचाएं, लेकिन सिर्फ उस कपड़े पर जो बंधा हुआ है, जो पट्टी है, उस पर गीला हाथ फेर दें और गुस्ल जबीरा की नियत करें। और अगर वज़ू की गुफ्तगू है तो वज़ू में तो कोई ज़ाहिर है तले पे लगने होने में कोई हरज नहीं है, तो वज़ू तो हो सकता है जी। और ऐसे ही अगर बस ऊपर लगा हो, बताया कि फिर वही गुस्ल जबीरा या वज़ू जबीरा। जी जबीरा कहते हैं ज़ख्म पर बंधे हुए उस कपड़े को, उस पट्टी को, कि उस पट्टी के ऊपर जो कपड़ा है आपने सिर्फ भीगा हाथ फेर दिया, आपको वज़ू हो जाएगा। उस जहाँ पर भी अलबत्ता ये ख्याल रहे कि जितना ज़ख्म है सिर्फ उसी के ऊपर पट्टी हो, ऐसा ना हो कि मसलन इस जगह पे ज़ख्म है तो ये पूरे पे पट्टी लगी है, तो पूरे पे पट्टी अगर लगी है तो ये वज़ू या गुस्ल नहीं हो पाएगा। जबीरा, हाँ, जबीरा सिर्फ ज़ख्म के ऊपर लगी हुई पट्टी के ऊपर हाथ फेरने से गुस्ल जबीरा या वज़ू जबीरा होता है। जी, बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। जी गुलाम भाई सवाल पूछिए। जी किसको देने की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, खूब का जवाब नहीं दें। मानो खुदा हाफिज, इल्तमस दुआ। ये हमारे गुलाम भाई हैं, हुजूर सवाल अक्सर करते हैं। तो पहले तो इनका दूसरा सवाल एक और है मीरा रोड से कि कमर में दर्द रहता है, पैर में तकलीफ रहती है, माजूर हैं, लेटे हुए हैं, कभी कभी टेलीविज़न पे कुरान खानी आ रही है, कुरान की तिलावत हो रही है, या मसलन नमाज है, अजान है वगैरह वगैरह, या दीनी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, तो उसमें लेट के उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई हरज नहीं। हिम्मत करते हैं, वो बैठते हैं तो तकलीफ नहीं, अपने आप को ज़हमत और मशक्क़त में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब खुद इंसान तकलीफ़ और ज़हमत में हो
خدا نہ خاصہ بیمار ہو تو لیٹ کر خود اپنی نماز پڑھ سکتا ہے. تو یہ تو ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے, دیکھنے میں بیٹھ کوئی حرج نہیں ہے, لیٹے لیٹے سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے, سنا جا سکتا ہے, قرآن کی تلاوت بھی لیٹ کے سن سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. غلام آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے, شفا دے, انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آپ روح و صحت ہوں. لیکن اگر تکلیف ہے, آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, یوں ہی دیکھتے رہیے. اور آپ لیٹ کے بیٹھ کے جیسے ممکن ہو اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیے, لیٹ کے دیکھیے, کوئی حرج نہیں ہے. ایون ٹیلی ویژن پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, اسے دیکھنا تو دور, خود آپ اٹھ نہیں سکتے, مجبور ہیں, تو کیا تلاوت قرآن کے شرف اور فضیلت سے آپ محروم رہ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے, آپ لیٹے لیٹے بھی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں. تو یہ تو ان کے لیے ہے کہ جو الحمدللہ صحت مند ہیں, ان کے اوپر واجب ہے, احترام واجب ہے کہ وہ بیٹھ کے اور سلیقے سے تلاوت کریں. لیکن جو معذور ہے اس کے لیے کوئی باس پرس اور کوئی سوال نہیں ہے. پھر میں ایک بار آپ کی صحت کے لیے بارگاہ رب العزت میں دست بدعاؤں, پروردگار آپ کی تمام تر تکلیفوں کو جلد از جلد دور فرمائے. الہی آمین. غلام بھائی کا سوال ہے کہ آپ خمس کی رقم نکالی جائے اور نکالنے کے بعد وہ سہم امام اور سہمین دونوں مل جائے آپس میں, تو پھر کیسے اس کو ہم تقسیم کریں, اور یہ کون سا ہے اور وہ کون سا ہے, وغیرہ وغیرہ, اور پھر اس کا مستحق کون ہے, اس تک کیسے پہنچائیں؟ مل جانے کی صورت میں معلوم تو ہے ہی, جس نے خمس نکالا ہے اس کو تو معلوم ہے کتنی رقم ہے, کیا ہے, جی, اور اس میں الگ کر لیں. آدھا آدھا ہوتا ہے برابر سے بالکل, اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. اس کو مل بھی گیا, اگر ایک جگہ پہ ہے تو اس کو الگ کر لیں. اور سہم امام کو امام زمانہ کے جو نائب عام ہیں, جنہیں ہم مرجع تقلید کہتے ہیں, ان تک پہنچانا ہے, یا ان کے وکیل تک پہنچانا ہے, یا جس کو انہوں نے اجازت دیا ہے کہ یہ سہم امام خرچ کر سکتا ہے اس کو دیا جانا ہے, بشرطے کہ آپ یقین کر لیں کہ ہاں وہ اجازت صحیح ہے اور معتبر ہے, کہ ابھی اس کی تاریخ ختم نہیں ہوئی ہے. تو سہم امام دینا ہے. سہم سادات کے لیے آغا سیستانی دامت اللہ العالی کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ خود حقدار کو دے سکتے ہیں, آپ خود پہچانتے ہیں, جانتے ہیں کہ کون حقدار ہے, تو حقدار کو آپ خود اپنے سے دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سہمین آپ نے نکال دیا, اب ایک اماؤنٹ نکل گیا, اس میں سے 50% ڈیوائڈ کر دیا, 50% سہم امام, 50% سہم سادات. اب سہم امام ظاہر ہے کہ امام کا حق ہے, سہم سادات کا حق ہے. اب وہ سادات جو واقعی مستحق ہیں, ضرورت مند ہیں, آپ جانتے ہیں, اگر آپ کے گھر میں, کنبے میں, خاندان میں, اڑوس پڑوس میں کوئی بھی مستحق اور ضرورت مند ہے تو آپ اسے دے دیجئے. اور اگر آپ کی نگاہ میں کوئی نہیں نظر آ رہا ہے تو پھر آپ اپنے کسی دوست, ساتھی, رشتہ دار, کسی سے معلوم کیجئے کون مستحق ہے. حق بہرحال مستحق کا ہے, مستحق تک پہنچنا چاہیے جو ضرورت مند ہے, تو اس کے حوالے آپ کر دیجئے, انشاءاللہ بالکل صحیح ہے. البتہ کوئی اگر جھوٹ بول کر کے آپ سے لے رہا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہوگا, آپ نہیں ہوں گے. آپ کو اپنے طور پر بہرحال کوشش کرنی ہے کہ تحقیق کر کے جس کا حق ہے اس تک پہنچایا جائے. بہت شکریہ ناظرین, ہمارا وقت یہیں تمام ہو چلا. ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے. ہمارا یہ پروگرام روزانہ 5 بجے سے 6 بجے تک براہ راست نشر ہوتا ہے. خود بھی دیکھیے, دوسروں کو بھی دیکھنے کی تشویق کیجیے. کل انشاءاللہ 5 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.